بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، روئے ارض پر انسانی پیدائش کی تاریخ جتنی قدیم ہے اتنی ہی قدیم تاریخ بات کرنے کی بھی ہے۔ انسان کی پیدائش اور گفتگو دونوں ہم عمر ہیں۔ قرآن مجید میں تخلیق آدم کے فوری بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بولنے کا ذکر آیا ہے۔ فرمایا، اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے، فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے فوری بعد ان کے بات کرنے کا ہمیں علم ہوتا ہے، وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کو زبان جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے فن کو معراج عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم سے سرفراز کیا گیا تھا۔ ایمان کی دولت سے مالا مال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار انسانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ گفتگو کے آداب سیکھیں، کیونکہ الفاظ و محاورات بھی انسان کے لباس کی طرح شخصیت کے عکاس ہوتے ہیں۔ الفاظ و محاورات کی حرمت سے واقف آدمی کو دنیا میں وقار تمکنت حاصل ہوتا ہے۔ الفاظ و محاورات کا غیر مناسب استعمال انسانی کردار کو مسخ کر دیتا ہے۔ انسان گفتگو کے ذریعے اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ گفتگو کے لیے بہتر الفاظ کا استعمال آدمی کو جہاں بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، وہیں غیر مناسب الفاظ کے استعمال سے آدمی کی عزت گھٹ جاتی ہے اور معاشرے میں وہ اپنی حیثیت گنوا بیٹھتا ہے۔ حضرت لقمان سے ان کے آقا نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس میں سے جو سب سے اچھی چیز ہے اس کو پکا کر لاؤ۔ حضرت لقمان نے بکری کو ذبح کیا اور اس کے دل اور زبان کو پکا کر اپنے آقا کو پیش کیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے پھر سے حضرت لقمان کو ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس میں سے سب سے بدترین چیز کو پیش کرنے کو کہا۔ آپ نے آقا کے حکم کے مطابق پھر ایک بکری ذبح کی اور اس میں سے پھر ایک بار دل اور زبان پکا کر پیش کی۔ یہ دیکھ کر ان کا مالک انہیں تعجب سے دیکھنے لگا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے جب آپ کو ذبح کردہ بکری سے بہترین چیز پکا کر لانے کو کہا تو آپ نے دل اور زبان لا کر دی، اور جب میں نے بدترین چیز کو لانے کو کہا تب بھی آپ نے دل اور زبان ہی پیش کیے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اس پر حضرت لقمان نے فرمایا، جناب، اگر یہ دونوں چیزیں صحیح ہوں تو یہ بہترین چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں خراب ہوں تو ان سے بدتر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اکثر آدمی اپنی گفتگو یعنی زبان کی وجہ سے کرب و اذیت اور ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ زبان کی جب حفاظت کی جاتی ہے تب انسان ناگہانی مصائب سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ انسانی جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا زبان ہی ہے جو اسے پستی سے بلندی اور بلندی سے پستی تک پہنچا دیتا ہے۔ زبان کے صحیح استعمال سے انسان جہاں سرخرو اور کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا شمار نیکوکاروں میں ہونے لگتا ہے، وہیں بد زبانی کی وجہ سے وہ معاشرے کا سب سے غیر پسندیدہ شخص قرار پاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ یہ حقیقت ہے کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ انسان کی ہڈیاں بآسانی توڑوا سکتی ہے۔ انسان کی گفتگو اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے۔ اچھی اور پراثر شخصیت کے لیے پراثر انداز گفت و شنید بھی بے حد ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بات کرنے سے پہلے غور و فکر کرے اور الفاظ کے انتخاب و استعمال میں محتاط رہے۔ گفتگو کے دوران آواز دھیمی رکھے اور لہجہ بھی مناسب رکھے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر شریعت اسلام ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے کافی ہے۔ زندگی کے تمام معاملات کی طرح اسلام گفتگو کرنے کے بھی ہمیں آداب اور طور طریقے سکھاتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر گھڑی ہمیں کب، کہاں، کیا اور کیسے بات کرنا ہے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ گفتگو کے وجہ سے ہی آدمی لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے یا پھر لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان و بیان کی عظیم صلاحیت سے نوازا ہے۔ انسان اپنی زبان کی وجہ سے جہاں کامیاب و کامران ہوتا ہے، وہیں اپنی زبان کی وجہ سے ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسلاف نے تعلیم و تربیت کا جو ضابطہ اختیار کیا تھا وہ انسان کو فوز و فلاح کی جانب گامزن کرنے والا تھا۔ معاشرہ جدیدیت کے نام پر اسلاف کے تعلیم و تربیت سے انحراف کرتے ہوئے آج تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ آج تعلیم کے حصول کے لیے والدین بہت زیادہ سرگرم نظر آتے ہیں، لیکن تربیت کے شعبے میں والدین تو کیا، اساتذہ بھی تن آسانی سے کام لینے لگے ہیں۔ دانشوروں کا کہنا ہے کہ پرندے جال میں دانے کی وجہ سے پھنستے ہیں اور انسان اپنی زبان سے پھنس جاتے ہیں۔ جو انسان اپنی زندگی کو خوشی و عافیت سے بسر کرنے کی تمنا کرتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبانوں پر قابو رکھیں اور گفتگو کرنے کے طور طریقوں سے اپنے آپ کو واقف کریں۔ دور اندیش اور عقل مند لوگ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، جبکہ بے وقوف لوگ بات کرنے کے بعد سوچتے ہیں، اور اس طریقہ کار میں سوائے ندامت اور افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کسی بھی ملک و معاشرے کی خوشحالی نظم و ضبط کی پابندی اور باقاعدگی کی اہم وجہ شہریوں کے گفتگو کا معیار ہوتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک عظمت کی معراج کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے افراد کی زبانوں سے ادا کیے جانے والے الفاظ سے
نہ کسی کی دل آزاری ہو اور نہ ہی کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے۔ لفظوں کی حساسیت اور حرمت کا احساس جس معاشرے میں نہ ہو وہ بدحالی، بد اخلاقی اور معاشی ابتری کا مرکب بن جاتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں افراد سچائی، یقین، معیار و اقدار سے متنفر و عاری ہوں، وہاں معاشی اور اخلاقی آسودگی کسی بھی طور پر نہیں پائی جا سکتی۔ معاشرے کی خوشحالی اور آسودگی کا تعلق گفتگو سے ہوتا ہے۔ اس مضمون میں گفتگو کو مؤثر و مدلل بنانے کے طریقوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ہم کو گفتگو کے آداب و سلیقے سے آراستہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں میں سب سے محبوب اور آخرت میں مجھ سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے۔ اچھے اخلاق والے افراد وہ ہوتے ہیں جن کی گفتگو فحش گوئی، جھوٹ، افتراء، چغل خوری اور کذب بیانی سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لوگوں سے اچھی باتیں کہو۔ قرآن ایمان والوں کو اپنی آواز پست رکھنے کا حکم دیتا ہے اور چیخنے چلانے سے سخت منع کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول گفتگو سے خاموشی بہتر ہے۔ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ فضول اور لا یعنی گفتگو سے خاموشی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ خاموشی کو نجات اور فضول گفتگو کو تباہی قرار دیا گیا ہے۔ اسلام پاک گوئی اور صالح گفتگو کو رواج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو پسند فرماتا ہے جو کہ گالی گلوچ اور بیہودہ گفتگو سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ جنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں نہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ۔ اسلام گفتگو کو گالی گلوچ سے پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ ایمان والے کبھی فحش گوئی سے کام نہیں لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش اور بیہودہ گفتگو کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ اس حدیث کی آڑ میں ہم کسی غیر مسلم کی دل آزاری ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برائی کو بھی اچھائی سے دور کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو صاف اور واضح ہوتی تھی، جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تکلم سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہماری گفتگو صاف اور واضح ہونے کے ساتھ مختصر اور جامع ہونی چاہیے۔ بات کرتے وقت ہم کو ٹھہر ٹھہر کر بات کرنی چاہیے تاکہ سننے والے ہماری بات آسانی سے سمجھ پائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل گفتگو سے پرہیز کرنے کی ہم کو تلقین فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ گفتگو میں توسط اختیار کروں، کیونکہ درمیانے انداز میں ہی خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھما پھرا کر بات کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں آتا ہے لہذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی بات کریں۔ گفتگو میں ضد اور ہٹ درمی سے ہرگز کام نہ لیں۔ بحث و مباحث کے وقت بات دلیل اور شعور سے کریں، کسی کی عزت نہ اچھالیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دوران گفتگو الجھنے سے منع کرنے کے علاوہ جاہل لوگوں کو قائل کرنے کے بجائے ان سے احسن طریقے سے گفتگو کرنے کی تعلیم دیتی ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے اور خدا کے بندے تو وہی ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ گفتگو انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ بالمشافہ گفت و شنید کے ذریعے 50% سے زائد مسائل از خود ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھی گفتگو خوش اخلاقی کا ایک بنیادی وصف ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ خوش اخلاقی معاشرے کو امن کی مضبوط بنیادیں فراہم کر سکتی ہیں۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ گفتگو کرتے وقت ہر انسان کی ضرورت اور معاشرتی امن کا خالص خیال رکھے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی پر فکرے کسنا ہرگز دانائی اور دانشوری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور اسی محاورے کی آڑ میں بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بیشتر موقعوں پر سچ کڑوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ کڑوی سے کڑوی بات بھی اگر سلیقے، تہذیب اور شائستگی سے کی جائے تو وہ کانوں میں شہد گھول دیتی ہے۔ اگر ہمارا مقصد سچ بولنے کی آڑ میں مخاطب کی دل آزاری ہے تب یہ سچائی کی تبلیغ نہیں، بلکہ ہماری خباثت، تکبر اور انا کی تسکین کا ایک ہیلہ ہے۔ سلیقہ مند گفتگو کی ایک بہترین مثال خلیفہ ہارون رشید کے دیکھے گئے خواب کی تعبیر کے بیان میں دیکھنے میں آتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ اس کے تمام دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ اس نے تعبیر کے لیے ایک درباری کو طلب کیا، جس نے کہا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے تمام رشتہ دار ہلاک ہو جائیں گے۔
اس تعبیر سے بادشاہ بہت ملول ہوا اور ناراض ہو کر تعبیر بتانے والے کو دربار سے نکال باہر کر دیا۔ دوسرے شخص کو تعبیر کے لیے طلب کرنے پر اس نے بتایا کہ بادشاہ کو بہت طویل عمر ملے گی اور آپ کا انتقال خاندان میں سب سے آخر میں ہوگا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور تعبیر بتانے والے کو انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ اسی لیے سچ کڑوا ہوتا ہے کہنے کے بجائے ہمیں سچ کو پیش کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جہاں کسی کے دل کو مجروح کر سکتے ہیں، وہیں کسی کے غم کے مداوے میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ گفتگو اور الفاظ کا انتخاب انسان کے باطنی حسن کو اجاگر کرتا ہے، اسی لیے گفتگو اور الفاظ کے انتخاب میں احتیاط سے کام لینے کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ گفتگو کو نشتر نہ بنائیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو دلوں کو جوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ دلوں کو توڑنے کے لیے۔ اپنی گفتگو کو وسیم بریلوی کے ایک شعر سے ختم کروں گا۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔